الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم بچے سے دانتوں کی اقسام کے بارے میں پوچھنے کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو آج یہ بچہ دانتوں کی اقسام کے لحاظ سے ہمیں دانتوں کی قسمیں بھی بتائے گا اور کون کون سے کتنے کتنے دانت ہیں، کتنی داڑیں، یہ بھی بتائے گا۔ جی، سنایا سامنے والے دو اوپر اور دو نیچے والے دانت۔ اوپر والے دانتوں کو سنایا اولیہ کہتے ہیں اور نیچے والے دانتوں کو سنایا سفلا کہتے ہیں۔ رباعیات، سنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے کے ایک ایک دانت، کل 4 دانت۔ انیاب، رباعیات کے دائیں بائیں ایک ایک کل 4 دانت۔ دواحق، انیاب کے دائیں بائیں ایک ایک دار، کل 4 داریں۔ تواہن، دواحق کے دائیں بائیں تین داریں، اوپر نیچے کل 12 داریں۔ نواجز، تواہن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داریں۔ شاباش۔ اب کتنی کل داڑیں کتنی ہو گئیں اور دانت کل کتنے ہو گئے؟ اور داریں 12 اور 4 16 اور 4 20 داریں اور 12 دانت۔ 12 دانت، 4 یہ جی سنایا اولیہ اور سنایا سفلا، جی اور رباعیات بھی جی 4 کو کہتے ہیں۔ جی تو یہ رباعیات یعنی 4، ایک ادھر جی سنایا اولیہ اور سفلا کے دائیں بائیں اوپر نیچے جی 4 یہ رباعیات دانت۔ ان کے ساتھ یہ نوکیلے دانت 4 ہیں، جی نوک والے، ان کو 4۔ اس لحاظ سے اس کی 6 قسمیں ہوئی۔ کتنی قسمیں ہوئیں؟ 6 کل دانت کتنے ہیں؟ 32 داڑیں کتنی ہیں؟ داریں 20 اور دانت 12 اور 20 32 جی 32 ہو گئے یہ کل ہمارے داڑیں اور دانت۔ تو ان کی اقسام ہو گئیں، 3 قسموں کے دانت ہیں، سنایا اولیہ اور سفلا، 4 دانت رباعیات اور 4 دانت انیاب۔ اور اسی طرح دواحق کی 4 داڑیں جو انیاب کے ساتھ ہیں، نکیلے دانتوں کے ساتھ اوپر نیچے 4۔ پھر اس کے بعد دواحق کے ساتھ تواہن کی اوپر نیچے دائیں بائیں 12 داڑیں 3 کر کے۔ اس کے بعد تواہن کے بعد پھر نواجز کی 4 لاسٹ میں داڑیں اوپر نیچے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح 20 داڑیں 12 دانت، کل اقسام 6 پوری ہوگی۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سبق سننا کمپلیٹ ہوا۔ کل کے لیے ہمارا یہ 7واں مخرج ہے، حافہ لسان۔ کیا ہے؟ حافہ لسان، یعنی زبان کا بغلی کنارہ جو حلق کی طرف ہے، اس کے دائیں یا بائیں اوپر کی داڑوں کی جڑیں، یہ ضاد کا مخرج ہے، کیونکہ یہ ضاد جو ہے نا، ضاد یہ اردو زبان کا لفظ ہے، ضاد اس کا مخرج ہے۔ زبان کی کروٹ دائیں لگا لیں یا بائیں اوپر کی داڑوں کی جانب والے حصے سے دائیں بائیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی زبان کا بغلی کنارہ، بغلی جس کو ہم بغل کہتے ہیں، یہ والا حصہ ہمارے بازوؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو اوپر دان، تو یہ والا، یہ اس کی مفرداتی حالت ہے۔ مفردات اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مفرد کا لغوی معنی ایک ہے، اور مفرد کا جو گرامیٹلی اور میتھمیٹکلی میننگ سائنس کا مطلب ہے جو کسی اور جگہ پہ نہ آئے، یہ اکیلا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو پرائم نمبرز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ضاد جو ہے یہ اکیلا ہی ہے، اس کی طرح کا کوئی اور لفظ نہیں ہے جس کا مخرج یہ ہے۔ ان کو اسی لیے بھی قرآن مجید برہان رشید کے یہ جو حروف تہجیہ یہ والے حروف ہیں، حروف مفردات، ان کو مفردات کہنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے۔ ان کی یہ مرکباتی حالت ہے، مرکب ہونے کے لحاظ سے ان کے اوپر یہ آ رہی ہے، یہ اس کی مفتوحی حالت ہے، اور یہ مرکب ہے۔ مرکب 2 یا 2 سے زائد حروف کو کہتے ہیں، جیسے ضربہ، اور مکسوری حالت جیسے رضیہ، اور اس کی مضمومی حالت ضربت۔ اور اسی طرح ساکن ما قبل مفتوح ہے یضربو، اسی طرح ساکن ما قبل مکسور ہے اضرب، اسی طرح ساکن ما قبل مضموم ہے جیسے مضعفون، ٹھیک ہے جی۔ 8واں مخرج طرف لسان اور دواحق سے ثنایا تک، طرف لسان، ٹھیک ہے جی، طرف لسان اور دواحق جیسا ہم ہنستے ہیں نا،
یہ جو داڑیں ہیں نا چار، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا سے ثنایا تک، مقابل کے مقابل کے تعلق یہ لام کا مخرج ہے، یہ لام کا مخرج، لام کا مخرج، اسی طرح جس طرح ہم نے یہ اس طرح ضاد کا مخرج پڑھا، اس کی مفرداتی حالت مفتوحی مکسوری اور مضمومی، اسی طرح مرکباتی حالت اس کی مفتوحی مکسوری اور مضمومی وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح یہ لام کا مفتوح ہونا، مکسور ہونا، مضموم ہونا، پھر اس کے بعد اس کا مرکب ہونا، ماقبل مفتوح، ماقبل مکسور، ماقبل مضموم، یہ اس کی مفرداتی حالت ہے۔ لا لی لو یہ اس کی مرکباتی حالت ہے۔ فعل ذالک یفعل، جعلنا، علم، قلنا وغیرہ وغیرہ۔ نوواں مخرج لام کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر انیاب سے ثنایا تک، انیاب سے ثنایا تک ہے۔ یہ انیاب ہمارے لاسٹ والے دانت جو ثنایا سفلا، پھر اس کے بعد رباعیات کے ساتھ پھر انیاب سے ثنایا تک کے مقابل کے تعلق سے یہ نون کا مخرج ہے۔ لام، نون اور را کا مخرج الگ الگ ہے۔ بعض ائمہ نے اس میں بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ 16 مخرج، بعض نے 14 مخرج بولا، لیکن جو رائج الوقت ہے، جو صحیح مخرج کے لحاظ سے بولا جاتا ہے، تو یہ ان کا ڈفرنس ہے تھوڑا تھوڑا لام، نون اور را کا، تو اس لحاظ سے یہ نون کا مخرج جو ہے یہ تھوڑا سا کس طرف ہے، انیاب سے ثنایا تک کے مقابل کے تعلق۔ آپ لگا کے دیکھیں گے یہ اس کی مفرداتی حالت ہے، اور اس بعد مفردات ہونے کے لحاظ سے پھر اس کی مفتوحی مکسوری اور مضمومی حالت، اس کے مرکبات کے لحاظ سے اس کی مفتوحی مکسوری مضمومی اور ساکن ماقبل مفتوح، ساکن ماقبل مضموم، ساکن ماقبل مکسور، ساکن ماقبل مضموم وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ والے آپ نے کل ضاد کا، لام کا اور نون کا، را کا تھوڑا سا الگ سے اس کے قوانین ہیں کچھ، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اسی سبق کے ساتھ جو یہ ہمارا تجوید و قرات کا سبق چل رہا ہے، نئے سبق کے ساتھ کل انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوں گے اسی جگہ پہ، اسی طلباء کے ساتھ، انہی طلباء کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔